الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور دوستوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، کسی پر اگر کوئی قرض ہے اور جو بھی مشکل جو بھی پریشانی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ آج والا عمل کر لے تو اس کا سارا قرضہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ادا کرے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی پر کوئی مشکل کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ اللہ کا ہم پہ بہت احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں سے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے، اور وہ جس کو جو چاہے جب چاہے عطا کرے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو بیان کرتا ہوں آج کے وظیفے کے بارے میں۔ ہم اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا قرض بھی ادا ہوگا اور ہماری ہر مشکل ہر پریشانی ختم بھی ہوگی، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے مال و دولت اور رزق بھی عطا فرمائے گا۔ درود پاک کب کہاں اور کیسے کام آتا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اور ایمان افروز واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ کسی شخص نے اپنے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، بجائے اس کے کہ اس بندے کا کاروبار اور ترقی کرتا۔ اس شخص نے قرض تو لیا تھا کاروبار کو بڑھانے کے لیے اور کرائسس سے نکلنے کے لیے، لیکن اس شخص کا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ شخص بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ جس دوست نے اس کو قرضہ دیا تھا وہ مقررہ تاریخ پر پہنچ کر اس نے اس سے قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی اور بتایا کہ بھائی میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میرا کاروبار مکمل تباہ ہو گیا اور میں برباد ہو چکا ہوں۔ تو قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا، تو قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ جو تم نے 3000 قرض لیا ہے وہ اس فلاں تاریخ کو تم نے واپس کرنا ہے اور تم اس کا انتظام کرو۔ رقم بہت بڑی تھی، وہ پریشان ہو گیا اور عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ممکن ہے کہ اس نے کہیں سے یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے سنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ شخص مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ اب اس مقروض شخص کے پاس کوئی راہ نہیں تھی، اس نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہت کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، میرا اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور مزید کیا آواز آتی ہے، تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ علی بن عیسیٰ کون تھا؟ وہ اس وقت کا وزیر سلطنت تھا۔ تو وہ مقروض خواہ کہنے لگا، جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا
کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں گے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ پھر 28ویں رات جب سویا تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ کہنے لگا کہ مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ تو وہ مکروز عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ آپ کے ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ تو یہ سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا اس سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ بھی کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالی اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ کرامن کاتبین کیا ہے؟ جو ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے گناہ اور ہمارے ثواب لکھتے ہیں۔ یہ فرما کر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ مکروز کہنے لگا، میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں، جسے اللہ تعالی اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا مرحبا، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ چاہیے تو اس کو 3000 دینار تھا، لیکن وزیر صاحب 9000 دینار لے کر آئے اور اس میں سے پہلے 3000 گن کر مجھے دیے اور فرمایا یہ 3000 قرضہ کی ادائیگی کے لیے، اور پھر انہوں نے 3000 اور دیے اور کہا یہ تیرے بال بچوں کا خرچ، اور پھر 3000 دینار اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی مجھے الوداع کرتے وقت قسم دے کر کہا، اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق و محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جائیے گا، میں آپ کے کام کو دل و جان سے کیا کروں گا۔ پھر وہ مکروز کہنے لگا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کا بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ بھی کھڑا ہے، تو میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ تو قاضی صاحب نے سوال کیا، بتا تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے کر آیا ہے، حالانکہ بقول تمہارے تم تو مفلس اور کنگال تھے۔ تو وہ کہنے لگا میں نے یہ سارا واقعہ بھری عدالت میں سنایا۔ تو قاضی صاحب یہ سب سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آگے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، تیرا یہ سارا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی تو ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے تحریر کروایا کہ میں نے اس کا قرض اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مکروز نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، یہ لیجیے اپنی رقم سنبھالیے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا
اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار میں لے کر آیا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، آپ ہی لے جائیں۔ تو وہ کہنے لگا جو پہلے مقروض تھا کہ اس دن میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا، اور یہ برکت سارے کی ساری درود پاک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشاں ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ بے شک ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود، کروڑوں سلام۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، اس ایک واقعے کے اندر ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آج ہم سبھی بہت ساری مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی کاروبار کا مسئلہ ہو، اگر کوئی فیملی ایشو بھی ہو، اگر آپ سارے کسی بھی مسئلے اور مسائل میں مبتلا ہیں، میرے عزیزو، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے ہر چیز کا حل ممکن ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ فلاں کام ہو جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر درد کی دوا ہے اللہم صلی علی محمد، تویز ہر بلا ہے اللہم صلی علی محمد۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیں تو آپ یقین کیجئے جب آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو رہے ہیں، آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے، آپ کے کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، اور درود پاک کی برکت سے آپ کے چہروں پر نور آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی زبانوں میں اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، درود پاک آپ چاہے کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود پاک کی بہت بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جو بھی آپ کو درود پاک چاہے چھوٹا آتا ہے چاہے بڑا آتا ہے، دل میں نیت کر کے آپ پڑھ لیں، اور زیادہ بہتر جو میں آپ کو کہتا ہوں اس درود پاک کے لیے حل المشکلات کا جو ہے درود تنجینہ، آپ وہ پڑھ لیجئے، اور جتنی بڑی مصیبت ہے تو اتنی زیادہ توجہ اور اتنی زیادہ تعداد کے ساتھ آپ پڑھ لیں۔ چھوٹا سا درود پاک ہے، بہت بڑا نہیں ہے، اور شکر الحمدللہ یہ درود تنجینہ میرے اپنے وظائف کا معمول بھی ہے، اور میں نے خود اس کو کئی مرتبہ کیا ہے، اور شکر الحمدللہ اس کا رزلٹ بہت بہت اچھا ہے اور بہت جلدی سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایک جگہ مقرر کر کے آپ پڑھتے ہیں درود تنجینہ کو تو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں روزانہ۔ خوشبو کا استعمال لازمی کیجیے گا، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا وظیفہ ہے۔ عطر لگا لیں، اگربتی لگا لیں، کوئی بھی ایسی خوشبو استعمال کر لیں جس میں الکوہل نہ ہو۔ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اور اس کو ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے بھی ضرور پڑھیں، اور چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں۔ جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو یا جو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے ذہن میں اپنی اس مصیبت، اپنی اس پریشانی کا خیال رکھیں کہ میرا یہ قرضہ ہے، یہ مصیبت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ چند دنوں کے اندر ہی آپ کی وہ مسئلہ، وہ مصیبت، وہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کے جو بھی مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے قرضے اپنے فضل، اپنے کرم سے، اپنے غیب کے خزانوں سے ادا کرے، اور سب کو قرضوں سے نجات دے۔ یہ قرض بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ جو بھی سبسکرائب ہوتے ہیں یہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں، آپ کو کوئی اس کے پیسے نہیں دینے پڑتے، یہ صرف ایک طرح کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری، اور اس کو شیئر کرنے سے جو کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا اس کا اجر یقیناً
آپ کو مجھے ہم سب کو ملے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔